اب آپ کی کتاب سے ہم انشاءاللہ تھوڑا آگے پڑھیں گے. بئر معونہ کا المیہ. بئر کنویں کو کہتے ہیں اور معونہ ایک جگہ کا نام ہے. سفر 4 ہجری میں یہ حادثہ پیش آیا تھا. حادثہ رجی ہی کے زمانے میں ایک اور المیہ پیش آیا جو رجی سے بھی زیادہ المناک تھا. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک جو ملاعب الاسنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا کے لقب سے مشہور تھا، مدینہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا. اب یہ جو شخص تھا ابو برا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی اور یہ توقع ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. اس نے یہ بھی کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے، یعنی میں ان کو اپنی سیکیورٹی میں لے کر جاؤں گا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراء صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے 70 مبلغین بھیج دیے. 70 مبلغین بھیجے گئے. اس سے پہلے ہم نے رجی کا حادثہ پڑھا تھا تو اس میں 10 مبلغین بھیجے گئے تھے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طریقے سے مبلغ تیار ہو رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے مبلغ اگائے جا رہے ہیں. آج ہم اپنے حال دیکھیں تو کتنے مبلغین ملتے ہیں آپ کو آس پاس. یہاں تو آپ دیکھیں 70 بھیجے جا رہے ہیں اس سفر پہ. اس سے پہلے رجی کا جو حادثہ ہوا اس میں 10-80 تو یہیں ہو گئے. ٹیچر قسم کے یہ صحابہ کرام تھے جو بہترین قراء تھے. انہوں نے بئر معونہ پر پڑاؤ ڈالا اور حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے. اس نے خط پڑھنے کے بجائے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے اس طرح سے نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا. حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا. پھر فوراً ہی اس اللہ کے دشمن نے باقی صحابہ پر حملے کے لیے بنو عامر کو آواز دی، مگر ابو برا کی پناہ کے پیش نظر انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے. لہٰذا اس نے بنو سلیم کو آواز دی اور اس کی چند شاخوں رعل، زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو تحتیغ کر ڈالا. صرف کعب بن زید اور عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہما بچے رہے. کعب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے. انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا، حالانکہ یہ ان کو بھی نہ چھوڑتے، لیکن یہ چونکہ نیم مردہ حالت میں تھے تو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا. چنانچہ وہ شہداء کے درمیان سے اٹھا لائے گئے، پھر زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے. اور عمر بن امیہ منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ اونٹ چلا رہے تھے. انہوں نے جائے واردات پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو حادثے کی نوعیت سمجھ گئے. چنانچہ وہاں پہنچ کر منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے بھڑتے شہادت حاصل کی اور عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ قید کر لیے گئے. جب عامر بن طفیل کو بتایا گیا کہ ان کا تعلق قبیلہ مدر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے، جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی، انہیں آزاد کر دیا. یوں عمر جو تھے وہ آزاد ہو گئے. حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پلٹے. راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے 2 آدمی ملے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دشمن کا آدمی سمجھ کر قتل کر دیا، حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عہد تھا. یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد میں بندھے ہوئے تھے، لیکن عمر بن امیہ چونکہ ڈپریشن میں ہوں گے کہ یہ بھی کہیں دشمن ہی نہ ہوں اور ان کو مار نہ دیں، تو انہوں نے پھر ان دونوں کو قتل کر دیا تھا. چنانچہ جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے فرمایا، تم نے ایسے 2 آدمی قتل کیے ہیں جن کی دیت مجھے دینی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجی اور بئر معونہ کا یہ حادثہ سخت
غم زدہ کر گیا۔ یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی صفر 4 ہجری میں پیش آئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ دونوں واقعات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی۔ آپ نے ان قاتلوں پر 30 روز تک نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی تھی، یعنی بد دعا فرمائی تھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا کہ ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قنوت ترک فرما دیا۔ تو یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآ قسم کے صحابہ کرام کو ان دشمنان کے حوالے کرتے؟ کبھی بھی نہ کرتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ ان صحابہ کرام کو کبھی وہاں نہ بھیجتے۔ لیکن کتنا بڑا نقصان تھا کہ مبلغین قسم کے یہ صحابہ کرام شہید کر دیے گئے، اور کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا غم لاحق ہوا ہوگا۔ آپ کتنا پریشان ہوئے ہوں گے کہ 1 مہینے تک آپ فجر کی نماز میں ان کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ غزوہ بنو نذیر تھا۔ یہ ربیع الاول 4 ہجری میں پیش آیا تھا۔ بنو نذیر نے رجی والوں کے ساتھ غداری کرنے والے ازل اور کارا سے بھی زیادہ خبیث سازش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ان کے ساتھ جمع ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن اور اسلام کی بات سنیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو تعلیم ہی کو بہانہ بنایا گیا۔ اس سے پہلے بھی جو 2 واقعے ہوئے اس میں تعلیم حاصل کرنے کو بہانہ بنایا گیا، اور یہاں پر بھی یہی بہانہ بنایا گیا۔ مناقشہ کریں اور مطمئن ہو جائیں تو ایمان بھی لائیں۔ چنانچہ اس پر اتفاق ہو گیا، جبکہ ان بدماشوں نے آپس میں طے کر رکھا تھا کہ ہر آدمی کپڑے کے اندر کھنجر چھپا کر چلے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غفلت کی حالت میں اچانک قتل کر دیں۔ مگر آپ کو عین وقت پر خبر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جلا وطنی کا فیصلہ کر لیا۔ باقی قبائل نے تو صحابہ کرام کو شہید کیا دین سیکھنے کے نام پر، لیکن یہود نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کرنا چاہا تھا، یعنی یہ ان سازشوں سے بھی بڑی سازش تھی۔ عامر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر جب بنو کلاب کے 2 آدمیوں کے قتل کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ وہ معاہدے کے مطابق ان دونوں مقتولین کی دیت کی ادائیگی میں اعانت کریں، اور یہ بات میثاق مدینہ میں طے ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گئے، اور یہود آپس میں اکٹھے ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا دے۔ اس پر بدبخت ترین یہودی عمر بن جحاش اٹھا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر دی۔ چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ چلے گئے۔ بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آن ملے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سازش کی اطلاع دی۔ یعنی جیسے ہی جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ بغیر بتائے وہاں سے چلے گئے۔ ظاہر پھر صحابہ کرام بھی اٹھ کر آئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ یہ سازش انہوں نے کی تھی۔ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بتا کر جاتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہود کے پاس بھیج کر کہلایا کہ مدینہ سے نکل جاؤ، اب میرے ساتھ یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ یہ سزا کیوں سنائی گئی ان کو؟
ان کی سازشوں کی وجہ سے، ان کی بدعہدی کی وجہ سے۔ اس نوٹس پر یہود نے چند دن تک سفر کی تیاریاں کی، لیکن اسی دوران رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو، میرے پاس 2000 مردانے ضرب و حرب ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان بھی دے دیں گے، جس کا ذکر سورۃ الحشر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ یہ منافقین وفاداری کے بڑے اظہار کر رہے تھے، اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد بھی کریں گے۔ یہی وعدہ عبداللہ بن ابی نے بنو نذیر سے کیا، اور بنو قریظہ اور غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سن کر یہود نے قوت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، صحابہ کرام اور رضی اللہ عنہم نے بھی تکبیر کہی، اور مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا، اور جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا، اور وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسائے۔ چونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے سپر کا کام دے رہے تھے، سپر کہتے ہیں آر، رکاوٹ، اوٹ یا مددگار ہونا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں کاٹ اور جلا دیا جائے۔ اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا۔ چنانچہ 6 روز کے بعد، اور کہا جاتا ہے 15 روز کے بعد، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینہ سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ اس موقع پر بنو قریظہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے۔ منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی، یعنی کوئی مدد کو نہیں آیا، جس کا ذکر سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، کہ جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو ساز و سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں۔ ہتھیار کیوں نہ لے جا سکتے تھے؟ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف ان کو استعمال نہ کریں، اسی لیے سوائے ہتھیار کے جو ساز و سامان لے جانا چاہیں لے جائیں۔ چنانچہ ان سے جو ہو سکا لے گئے، حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں اور کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک اکھاڑ کر لے گئے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی سورۃ الحشر کی آیت ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو۔ جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا، اور ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا، یعنی وہ مہاجر جو پہلے ہجرت کیے تھے ان کے لیے اس زمین کو بانٹ دیا گیا۔ صرف 2 انصاری ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرماتے، نے دوبارہ فی سبیل اللہ لگایا جاتا پیسہ۔ آپ نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں، یعنی کافی سارا اسلحہ بھی مال غنیمت کے طور پر ملا تھا۔
تو یہ غزوہ بنو نذیر ہے جس میں یہود کو ان کی بدعہدی کا بدلہ دیا گیا۔ پھر غزوہ بدر دوم ہوئی تھی، اس کو غزوہ بدر اخری بھی کہا جاتا ہے، شعبان 4 ہجری میں۔ گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مرو ظہران پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے اس پر روب طاری تھا۔ چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جنگ اسی وقت موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا۔ مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے، پھر اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بدر کوئی مبارک جگہ ہے۔ اس سے پہلے بھی جب جنگ بدر ہوئی تھی تو مسلمان واپس آئے تھے تو دشمنوں کے دل پر ایک روب طاری ہوا تھا، اور اس وقت بھی یہ واپس آ رہے ہیں تو دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا، چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی، یعنی یہ امن کا سال آ گیا تھا۔ اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے۔ یہ دومت الجندل جو ہے یہ قدیم ایک شہر ہے جو سعودی عربیہ کے شمال مغرب میں صوبہ الجوف میں واقع ہے۔ قدیم شہر ہے، سعودی عربیہ کے شمال مغربی حصے میں صوبہ الجوف میں واقع ہے۔ دومت الجندل کا جو لفظی معنی ہے دوما کے پتھر، دوما کے پتھر، اور یوں ہر 4 جانب امن و امان کا دورہ ہو گیا، یعنی امن پوری طرح سے پھیل گیا۔ اس کے بعد آپ کی کتاب میں غزوہ خندق شروع ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے غزوہ ذات الرقاع ہوا تھا۔ اس غزوے کا نام رقاع اس لیے پڑ گیا تھا کہ صحابہ کرام نے قدم زخمی ہونے کے سبب پیروں پر چیتھڑے باندھ رکھے تھے۔ یہ روایت آتی ہے پوری بخاری و مسلم میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ 6 آدمیوں کو ایک اونٹ میسر تھا جس پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے۔ یوں ہمارے قدم زخمی ہو گئے، کہتے ہیں میرے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، ناخن بھی گر گئے، ہم نے پاؤں پر چیتھڑے باندھ لیے۔ یوں اس غزوے کا نام ذات الرقاع پڑ گیا، کیونکہ رقاع عربی زبان میں چیتھڑوں کو کہتے ہیں، جو کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو عربی زبان میں رقاع کہتے ہیں۔ تو یہ اس غزوے کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے جو غزوہ ذات الرقاع ہوا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ ایک خبری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے گیا کہ بنو محارب اور بنو ثعلبہ جن کا تعلق بنو غطفان سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے فوجیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 یا بعض کے مطابق 700 مجاہدین فی سبیل اللہ کو لے کر ان کے ہاں جا پہنچے۔ وہ لوگ اس قدر ڈرے کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر پہاڑوں میں جا چھپے، اپنے گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو چھوڑا اور خود
پہاڑ پر بھاگ گئے چھپنے کے لیے. اس دوران نماز کا وقت آیا. اب مسلمانوں نے اس ڈر سے کہ حملہ نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صلاۃ الخوف پڑھی. صلاۃ الخوف اس غزوہ سے شروع ہوئی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے. تو یہ غزوہ ذات رقاع تھا جس کا مختصر ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا. ایک اور غزوہ بھی ہوا تھا، غزوہ بنو مستلق. سن 5 ہجری ماہ رجب کے اواخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی کہ بنی مستلق کا سردار حارث بن ابو درار اپنی قوم اور دیگر عربوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا سوچ رہا ہے. اب یہ بنو مستلق کی فیملی تھی، پورا ایک قبیلہ تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کا سوچ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لینے اور اس خبر کی تصدیق کے لیے بریدہ بن حسیب الاسلمی کو بھیجا. ایک صحابی تھے، ان کو بھیجا جنہوں نے جا کر حارث سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ وہ ان کی مدد کے لیے آیا ہے. اسی دوران گفتگو یہ یقین ہو گیا کہ وہ لوگ مدینہ جا کر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار اور افراد جمع کر رہے ہیں. وہ فوراً واپس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری خبر دی کہ واقعی بنو مستلق کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راجے قول کے مطابق 2 شعبان سن 5 ہجری کو مدینہ منورہ سے 700 مجاہدین پر مشتمل فوج اس غزوہ کے لیے نکلی. اس سفر میں آپ کی 2 ازواج آپ کے ساتھ تھیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ تھیں. مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا نائب بنا دیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو ذر کو بنایا تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ کو اپنا نائب بنایا تھا. اس سفر میں، اس غزوہ بنو مستلق کے لیے جو مسلمان نکل رہے ہیں، اس سفر میں منافقین کی ایک جماعت بھی نکلی جو اس سے پہلے کسی غزوہ میں نہیں نکلی تھی. اب بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر اس وقت حملہ کیا جب وہ بالکل غافل تھے. ان کے چوپائے کنووں پر پانی پی رہے تھے. چنانچہ صحابہ کرام نے ان کے جنگ کرنے والے جوانوں کو قتل کر دیا اور ان کے بال بچوں کو قیدی بنا لیا. اسی دن جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی قید کر لی گئی تھی. حضرت جویریہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنیں گی آگے، یہ بھی ان قیدیوں میں شامل تھیں. اب یہ سردار کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، حارث بن ابو زرار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ. بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی سچ مارکا نہیں ہوا، کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حملہ کیا تھا جب وہ بالکل غافل تھے، تو ان کو موقع ہی نہیں ملا لڑنے کا، اور یوں مسلمان بآسانی اس غزوہ کو جیت گئے. کسی قسم کے مقابلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اب یہ غزوہ مکمل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ان قیدیوں کو لے کر واپس آ رہے تھے. اب منافقین نے اس واپسی کے راستے میں 2 فتنے کھڑے کیے. پہلا فتنہ، وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان شکست کھا جائیں. یہ تو ہوا نہیں، مسلمان تو جیت گئے. غزوہ بنو مستلق مسلمان جیت گئے. اب ان کے دل میں حسد کی وہ آگ جلنا شروع ہوئی. وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان فتنہ بھڑکائیں. اس کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی، وہ یہ کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلے جس میں مسلمان مختلف تکلیفوں سے دوچار ہوئے. تو عبداللہ بن ابی نے اپنے منافق ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ محمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے اپنا مال خرچ نہ کرو تاکہ یہ تمام لوگ اس سے الگ ہو جائیں. نیز اس نے کہا کہ
ہم جب مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو وہاں کا سب سے معزز آدمی سب سے ذلیل آدمی کو وہاں سے نکال دے گا. معزز خود کو کہہ رہا تھا اور ذلیل نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بات کی اطلاع دی تو آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا بھیجا اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ قسم کھا گیا کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے. اور دیگر منافقین نے کہا کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا ہے. میرے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق میں سورۃ المنافقون کی وہ آیتیں نازل کر دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ فاش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ آیتیں سنائیں اور فرمایا اے زید اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے. یہ پوری روایت بخاری میں آتی ہے. اب اس نے کیا کہا تھا کہ تم لوگ اپنا مال خرچ نہ کرو تاکہ یہ لوگ تم سے الگ ہو جائیں. تم ان کو اتنے پیسے دیتے ہو، ایکچولی یہ انصار سے بات کر رہا تھا، تم ان کے اوپر ان مہاجرین پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، یہ تو یہیں کے ہو کے رہ گئے، ان کو پیسہ دینا بند کر دو تو یہ تم سے الگ ہو جائیں گے. ایک فتنہ کھڑا کرنے کی اس نے کوشش کی تھی. ایک اور بھی اسی طرح کا فتنہ اس نے کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی. جابر بن عبداللہ نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ غزوہ بنو مستلق ہی تھا. تو ایک مہاجر نے ایک انصاری کو اپنے پاؤں سے مار دیا. انصاری نے پکارا اے انصار، اور مہاجر نے پکارا اے مہاجرین. اب ہوا یہ تھا کہ ایک انصار اور ایک مہاجر کے درمیان چھوٹا سا ایک تنازع ہوا تو دونوں نے اپنے اپنے طرف کے لوگوں کو بلا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور فرمایا کیا بات ہے، جاہلیت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو پاؤں سے مار دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ایسا نعرہ لگانا بند کرو، یہ چیز تو نہایت ہی بدبودار اور سڑی ہوئی ہے. یعنی یہ الفاظ ایسے ہیں اس سے بو آ رہی ہے. کس چیز کی بو آ رہی تھی؟ فتنے کی، جہالت کی، حمیت کی، اپنی قوم کی حمیت کی بو آ رہی ہے. ہم مسلمان ایک ہیں، یہ کیسی بات تم نے کی ہے؟ جب عبداللہ بن ابی کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا مہاجرین نے ایسا کیا ہے؟ اللہ کی قسم جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے تو وہاں کا سب سے معزز آدمی سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی اور عمر تو کھڑے ہو کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کو ہی قتل کرتا ہے. تو یہ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. دونوں طرح کے واقعات میں منافقین کی کیا کوشش تھی کہ وہ فتنہ کھڑا کرتے ہیں. اول درجے پر تو وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جس جنگ کے لیے نکلے وہ جنگ ہی جیتے نہ، لیکن مسلمان جنگ جیت گئے تو انہوں نے دوسرے طریقے سے مسلمانوں کے درمیان فتنہ کرنے کی کوشش کی. یہ ایک سازش تھی ان کی. دوسری سازش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے تہمت زنا لگائی تھی. میں مختصراً آپ سے ذکر کر دیتی ہوں کہ یہ اس غزوہ میں گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیونکہ ان کے نام کا قرآن نکلا تھا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر کے لیے جاتے تھے تو اپنے ازواج کے درمیان قرآن نکالا کرتے تھے، پھر جس کا نام آتا تھا وہ ساتھ جاتی تھی. اب اس غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ساتھ گئی تھیں. اب یہ قضاء حاجت کے لیے اپنے اونٹ سے اتر کر جاتی ہیں. اتنے میں وہ لشکر یہ سوچ کر کہ ہودج میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جو خواتین تھیں وہ بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، ان کے اوپر اتنا گوشت اور چربی نہیں تھا تو وزن کا پتہ نہیں چلتا تھا. ہودج اٹھایا لشکر نے اور چلے گئے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو لشکر تو آگے چلا گیا تھا. اب ان کو آنے میں دیر اس لیے ہوئی کہ ان کا ہار کھو گیا تھا، یہ اس کو ڈھونڈ رہی تھیں. پھر خیر ان کو وہ ہار تو مل گیا، لیکن وہ اپنی اسی جگہ پر بیٹھ گئیں
یہ سوچتے ہوئے کہ جیسے ہی ہودج میں میرے نہ ہونے کی خبر ان کو ہوگی تو مجھے واپس آ کے یہاں سے لے لیں گے۔ اس دوران حضرت صفوان، جن کا کام یہ تھا کہ لشکر سے پیچھے رہنا، اور اگر لشکر کوئی چیز چھوڑ گیا ہے پیچھے تو وہ اس کو اٹھا کر لاتے تھے، وہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں۔ انہوں نے صرف ان کو دیکھ کر اتنا کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہیں کہے، اور اپنی سواری کو بٹھایا، اس پر حضرت عائشہ بیٹھی اور جا کے لشکر سے ملا دیا۔ اس دیر سے آنے کا استعمال عبداللہ بن ابی نے یوں کیا، نعوذ باللہ، کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کو کسی غلط تعلق کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہم مدینے پہنچ گئے تو میں 1 مہینہ تک بیمار رہی، اور اس بیماری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آتے، طبیعت پوچھتے اور چلے جاتے۔ پھر ایک موقع آیا تھا کہ جس میں یہ ام مستح کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، اور ام مستح کا پیر ٹکرایا تھا کسی چیز سے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کی تھی۔ تو کہا تم اپنے بیٹے کو بد دعا کر رہی ہو؟ پھر وہ سارا واقعہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے تو باتیں ہو رہی ہیں۔ 1 مہینہ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جذباتی تکلیف سے گزرنا پڑا ان منافقین کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد خیر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ کی برات میں سورہ نور کی آیات اتار دی کہ جو عائشہ پر تہمت لگائی ہے لوگوں نے، یہ بہتان تراشی ہے، اور یہ ایسا گناہ عظیم ہے جو ان منافقین سے سرزد ہوا تھا۔ اس میں 3 مخلص صحابہ بھی شامل ہو گئے تھے، جس میں سے 2 صحابہ تھے اور 1 صحابیہ تھیں۔ ان سب پر تو حد جاری بھی کی گئی، لیکن منافقین کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ تو یہ پورا واقعہ افک جو ہے غزوہ بنو مستلق سے جڑا ہے۔ پھر اس غزوہ بنو مستلق سے ایک چیز جو جڑی ہے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ یہ جتنا بھی مال غنیمت آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹا سب کو، سبھی کے درمیان وہ تقسیم ہوا، اور پھر ایک صحابی تھے جن کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یا کہا جاتا ہے کہ انہی کے ہی چچا زاد کے حصے میں حضرت جویریہ آئی تھیں، کیونکہ مال غنیمت میں جس طرح سے دیگر اموال بانٹے جاتے ہیں وہاں یہ قیدی خواتین بھی بانٹی جاتی۔ اب حضرت جویریہ جو تھیں انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میں اپنے معاملے میں تم سے مکاتبت کرنا چاہتی ہوں۔ مکاتبت کے بارے میں پڑھا تھا نا آپ نے، کیا ہوتا ہے مکاتبت؟ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں غلام اپنے مالک سے دونوں باہم رضامندی سے ایک قیمت طے کرتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنی آزادی کی اتنی قیمت آپ کو جب دے دوں تو پھر میں آزاد ہوں۔ اب وہ اتنی خوبصورت تھیں، جو بھی انہیں دیکھتا تھا ان کے حسن سے متاثر ہو جاتا تھا۔ حضرت جویریہ بہت خوبصورت تھی۔ اب جب انہوں نے اپنے مالک سے مکاتبت کر لی تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی تعاون لینے آئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کے سردار حارث کی بیٹی جویریہ ہوں، اور مجھ پر وہ مصیبت آ پڑی ہے جو آپ سے مخفی نہیں ہے۔ یعنی ایک سردار کی بیٹی اب کس حالت میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں اپنے معاملے میں، اپنے اس سلسلے میں مکاتبت کرنا چاہتی ہوں، آپ مکاتبت کا مال ادا کرنے میں میری مدد کیجیے۔ اب جب یہ بات چیت کرنے کے لیے آئی تھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں نے انہیں اپنے کمرے کے دروازے پر دیکھا تو اچھا نہیں سمجھا، اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ضرور متاثر ہو جائیں گے۔ پھر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی مکاتبت کے سلسلے میں مالی تعاون کی درخواست کی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے بہتر معاملہ چاہتی ہو؟ اس نے کہا وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری مکاتبت کی رقم ادا کر دوں اور تم سے شادی کر لوں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کہتی ہیں کہ لوگوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ سے شادی کر لی، اور لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ بنو مستلق کے قیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے، اس لیے سب نے اپنے قیدیوں کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار کو قیدی کیسے بنا کے رکھیں گے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جویریہ سے شادی نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو آزادی دلائی، اور میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے لیے بابرکت نہیں جانا۔ میں نہیں جانتی کہ کوئی اور عورت اتنی بابرکت ثابت ہوئی ہو اپنی قوم کے لیے۔ یہ حدیث آتی ہے ابو داؤد میں اور مسند احمد میں۔ بہت زیادہ طویل عبادت کرنے والی آپ کی یہ زوجہ تھیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرتی تھیں۔ انہی کو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے کلمات سکھائے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ مسلم کی روایت میں آتا ہے پورا۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو حضرت جویریہ جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی۔ جب سے گئے تھے تب سے نماز پڑھنی تھی، جب آئے تب بھی عبادت میں مصروف تھی۔ تو کہا تب سے آپ عبادت کر رہے ہو، تو میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو ان طویل عبادتوں سے بھی زیادہ بھاری ہیں؟ تو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائے تھے۔ پھر ان کے والد آئے تھے حارث، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طلب کیا تھا کہ میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو اختیار دے دو، اگر یہ آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہے آپ لے جائیں، اور اگر میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت جویریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو اختیار کیا، نہیں گئی اپنے والد کے ساتھ۔ بعد میں پھر ان کے والد اور ان کی قوم کے لوگ اسلام لے آئے تھے، اور جو قیدیوں کے ساتھ صحابہ کرام کا حسن سلوک تھا، جس میں نے آپ کو بھی ذکر کیا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے ان سب کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اس حسن سلوک کو دیکھ کر تقریباً پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرما بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑا اہم غزوہ بنو مستلق تھا، جس کا ذکر آپ کی کتاب میں نہیں ہے۔ تو سیرت کے اس ٹاپک تک بات کو روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔